अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मितला। आज पाकिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया, जहां PIA का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि 98 मुसाफिर इस तैयारे में मौजूद थे, जो अभी तक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जिंदा बचने वालों में कुछ लोग भी सामने आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ मुसाफिर ऐसे भी थे जो जिंदा बचने में कामयाब हो गए हैं। जफर मसूद, जो पंजाब बैंक के सदर बताए जाते हैं, वो भी जिंदा बच गए। उनके जिंदा बचने की एक वजह ये बताई जा रही है कि एक गाड़ी के ऊपर आके गिरे, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी हो सकी है। और ये भी बताया जा रहा है, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि 42 के करीब लाशें अभी तक निकाली जा चुकी हैं और उनको रेस्क्यू करके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा सका है। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जिस आबादी पर जहाज क्रैश हुआ है, गिरा है, वहां पर 2 मकान कम से कम जमीन बोस हो गए हैं, और 5 से 6 मकान ऐसे हैं जिनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। और ये कहा जा रहा है कि अभी भी मलबे के नीचे कुछ लाशें और कुछ जख्मी मौजूद हैं, ताहम इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। PIA की जो फ्लाइट थी, ये लाहौर से कराची जा रही थी। 1:10 पे इसने लाहौर से फ्लाई किया, और 2:37 पर जो टावर था कंट्रोल, उससे राबिता हुआ, और उसके बाद राबिता नहीं हो सका। इंजन दोनों बताए जा रहे हैं कि फेल हो गए थे, और ये भी बताया जा रहा है कि जो लैंडिंग गियर था वो भी फेल हुआ है, और उसमें भी प्रॉब्लम हुई है, वो खुल नहीं सका है। और ये भी कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो था उसका भी फेलियर था, और पावर भी जो है वो जहाज में नहीं आ रही थी। तो मल्टीपल फेलियर्स बताए जा रहे हैं। अभी तक तहकीकात का अमल जारी है, अभी मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। ताहम ये हमने माजी में भी देखा है कि जो भी हादसा पाकिस्तान में तैयारों के हवाले से होता है, उसकी तहकीकात अवाम के साथ शेयर नहीं की जाती हैं। अभी रिसेंटली हमने 2016 में दिसंबर में एक हादसा देखा था, जो चित्राल से इस्लामाबाद के लिए PIA की फ्लाइट आ रही थी, जिसमें 48 पैसेंजर्स थे। तमाम के तमाम अल्लाह को प्यारे हो गए थे, शहीद हो गए थे। उनकी भी तहकीकात हमारे साथ आज तक शेयर नहीं की जा सकी हैं। और उस वक्त जो मेरे पास इत्तलात आई थी और मेरे पास जो स्टोरी आई थी, तो ये बताया जा रहा था कि जो डिफरेंट PIA के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया था, और उनके जो सेट पैटर्न्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, वो फुलफिल नहीं किए गए थे जहाज को उड़ाने से पहले। मसलन जो इंजन खराब था उसको एक जगह पे भेजा गया, एयर वर्दीनेस डिपार्टमेंट में भेजा गया, और उन्होंने उसको प्रॉपर रिपेयर नहीं किया और उसको जहाज में वैसे ही फिक्स कर दिया, फिट कर दिया, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ था। और अभी भी ये इत्तलात आ रही हैं कि इसी तरह की निगलिजेंस और इसी तरह की गफलत एक मरतबा फिर दोहराई गई है। चूंकि जो जहाज अभी क्रैश हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब ये लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा था, और जब वहां से उसको उड़ाया गया कराची के लिए तो तब भी प्रॉब्लम आया गया। और ये भी कहा गया कि जो इसकी इंस्पेक्शन थी 5 नवंबर को आखिरी दफा की गई थी, और इंजीनियर जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से इंतजामिया को, सिविल एविएशन की इंतजामिया को और PIA की इंतजामिया को मुसलसल लिखा जा रहा था कि इस जहाज को रिपेयर की जरूरत है, और इसलिए इसकी रिपेयर होनी चाहिए, लेकिन वो रिपेयर भी नहीं हो सकी। पाकिस्तान में आज तक 18 के करीब बड़े हादसात हो चुके हैं। 2010 बड़ा बदकिस्मत साल इसलिए रहा कि 3 हादसात उस एक साल में हुए थे। इस पर भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि जो मल्टीपल जो फेलर्स की बात की जा रही है कि डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं एक ही वक्त में फेल हो गए, क्या ऐसा मुमकिन है। और ये भी बात करेंगे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से हाई अप्स को लिखा जाता रहा कि इसकी रिपेयर होनी चाहिए, और इसमें ये पुर्जे जो हैं वो खराबी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनको फिक्स नहीं किया जा सका है। तो ये किस पर जिम्मेदारी आयद होती है? बज़ाहिर तो ये जिम्मेदारी चेयरमैन PIA पर आयद होती है, और जो बाकी जो हाई अप्स हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी फिक्स होती है। एक हमारे जर्नलिस्ट थे और 24 न्यूज़ के वो प्रोग्रामिंग के हेड थे अंसार नकवी साहब, वो भी इस हादसे में अभी तक बताया जा रहा है कि शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन अभी मौसूल हो रही हैं। इसके बारे में हतमी राय अभी नहीं कायम की जा सकती। एक और भी बात है कि जो ब्लैक बॉक्स है उसका क्विक एक्सेस रिकॉर्डर जो है
وہ दस्तयाब हो गया हुआ है। ब्लैक बॉक्स से काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज किया जा सकेगा और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकेगा। ताहम जो मेडे कॉल होती है वो आखिरी कॉल होती है और वो ग्रेट डेंजर को ज़ाहिर करती है। मेडे कॉल पायलट की जानिब से दी गई। अभी तक जो कॉल सामने आई जिसको आगे चल के प्रोग्राम में हम सुना भी सकते हैं अगर हमारे पास वक्त हुआ, उसके मुताबिक पायलट आखिरी दम तक बड़े ही तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करता नजर आता है और बहुत ही कामनेस हमें नजर आती है उस कॉल में। तो ये भी जाहिर करती है कि पायलट किसी न किसी तरह से अपने असाब पर काबू रखे हुए था। ताहम अफसोस किया जा सकता है इस हादसे पर, चूंकि बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। अल्लाह पाक तमाम इन शोहदा के दर्जात को बुलंद करे। अब फिक्र ये है कि जो जख्मी हैं, जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जा सके। इस पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मेहमान होंगे इम्तियाज़ फारान साहब, ब्यूरो चीफ हैं, न्यूज़ 1 टीवी के कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों और हादसे के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियोज में होंगे विंग कमांडर जफर इकबाल साहब, पायलट भी हैं और माहिर हवाबाजी भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं और एक्सीडेंटल जो कोर्सेज भी इन्होंने कर रखे हैं अमेरिका से, इनसे इनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल फेलियर्स क्यों होते हैं और हमारा जो सेफ्टी का कल्चर है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ माजी की निस्बत, इस पर भी बात करेंगे। कुछ और भी गेस्ट हैं जो हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, पीआईए के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और मजीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे। इम्तियाज़ फारान साहब से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। इम्तियाज़ फारान साहब, अब तक की अपडेट्स क्या हैं कि ये हादसा क्यों पेश आया है, कहाँ पर नेग्लिजेंस हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो जाहिर है कि जैसे आपने बहुत अच्छा और बहुत तफसील के साथ एक इसकी ब्रीफ स्टोरी आपने बता दी, बिल्कुल यही सूरत हाल है। अब इसमें आगे टेक्निकल इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सूरत हाल सामने आएगी कि किस तरह से क्या हुआ है। लेकिन जो जब ये वाकया पेश आया, जिस तरह से पेश आया, टेल इसमें जो लगी है बिल्डिंग के अंदर और बाकी फिर बाद में ब्लास्ट हुआ है या जो आग लगी है, जैसे कि आपने बताया पावर भी ऑफ हुई, ये सारे फिर बाद में मामला हुए। इस वक्त सूरत हाल जो बॉडीज हैं उनके भी मिक्स हो गया मामला, इसलिए अभी तक क्लियर पोजीशन नहीं है क्योंकि जो इलाका मकीन है उनकी बॉडीज भी शामिल है, इंजर्ड भी उसमें है और जो बॉडीज मिली है जो बिल्कुल जल गई है, बंद हो गई है, वो तो यकीनन उसी तैयारी की है। तो अभी इसमें जो अभी हमें चीनी से बात हो रही थी, इस वक्त तो तकरीबन 35 के करीब जिला हॉस्पिटल में लाई गई, सिविल हॉस्पिटल में 19 के करीब बॉडीज लाई गई हैं और कैप्टन दीदी ने हमें बताया कि उनके जो कोल्ड जो स्टोरेज है जहाँ पे सब खाने में रखी जाएंगी, उन्होंने कहा अभी तक 50 बॉडीज हमें कहा गया है कि हम वहाँ पर शिफ्ट करें और बाकी जैसे जैसे क्लियरेंस मिलती जाएगी हम वैसे वहाँ पर होते जाएंगे। लेकिन एक बात ये, एक तो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो रेस्क्यू वाला सारा मामला हमने देखा, वहाँ पे जाकर रिपोर्ट किया, उसके ऊपर भी बहुत डिटेल बात करने की जरूरत है। और आबादी के एयरपोर्ट के करीब आबादियों में जैसे कायद-ए-आज़म के मज़ार के इर्द गिर्द एक पाबंदी है, तो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द भी इस तरह से होना चाहिए, मामला होने चाहिए। क्योंकि अगर हम एग्जम्पशंस के ऊपर बात करेंगे तो अगर ये टेल उसकी न टकराती मिसाल के तौर पर उस बिल्डिंग से, तो क्या ये था कि रनवे तक पहुंच सकता था? क्योंकि जो जैसे आपने बताया कि कैप्टन वाकई उसने बिल्कुल अपने नर्वस को कंट्रोल किया हुआ था, जो गुफ्तगू से लग रहा है इट मीन्स कि उसने साइलेंट पोजीशन में छोड़ के जैसे उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा था कि दोनों रनवे आपको अवेलेबल है, तो मे भी उसने सारी चीजें साइलेंट होने के बाद उसने बिल्कुल तवक्कुल पे छोड़ा हो कि वो रनवे तक पहुंचेगा, उसके बाद मे भी कि वो कच्चे में उतरते या आगे किस तरह से। इम्तियाज फारान, जो आप ये बात बता रहे हैं कि टेल किसी बिल्डिंग से टकराई है, चूंकि उसकी ऑल्टीट्यूड काफी लो थी, तो ये बात तो नहीं है। क्या ये है कि सबसे पहले टेल टकराई है किसी बिल्डिंग से जिसकी वजह से ये तैयारा गिरा है? जी, जब हम वहाँ पे जब इसकी कवरेज के लिए गए तो वहाँ जो इलाका मकीन में हमारे विटनेस वो थे, उन्होंने बताया फिर जब ये पंजाब बैंक के जो प्रेसिडेंट है जफर मसूद साहब, जब इनका हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये यानी बिल्कुल महफूज रहे हैं, तो उसके ऊपर ये बात हुई, तो वहाँ ये पता चला कि अब इसको मजीद पता लगेगा इनकी सीट नंबर क्या था कि ये इमरजेंसी लैंडिंग जो गेट्स होते हैं वहाँ पर है और तेज टकराने के बाद वो गिरा है, वो निकला है, तो वहां पे शायद ये गिरे क्योंकि
ये प्राइवेट कार में वहां से शिफ्ट हुए, जो बाद में पता लगा सारी चीजें करके। तो और उसके बाद अभी तक के 3 की इतलात हैं। खातून CMH में हमें पता लगा है, वो भी पैसेंजर थी। एक बच्चा, एक जवान है, अम्मार नाम उसका बताया गया है। कि 3 अभी बताया गया है कि जो इस पैसेंजर थे वो बचे। और जो जख्मी आए हुए उसमें जो सीनी है हमारी जिला हॉस्पिटल में, वो ये अभी ये इसमें भी मिक्सिंग एक चल रही है कि वो पैसेंजर थे और इलाका मकीन भी है। तो ये जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लियर होने में कि पैसेंजर अगर सेव रहे हैं तो कितने सारे रहे हैं। लेकिन इसमें एक सोशल इशू भी हम चाहेंगे कि इस पे बात हमें करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करते हैं। एक छोटा सा इम्तियाज फारान, मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जफर इकबाल साहब से ये बात करेंगे कि मल्टीपल फेलियर्स की क्या वजह हो सकती है, और ये भी कि बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हैं हमारे एयरपोर्ट्स के करीब, तो सेफ्टी का कल्चर कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है और इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ रही है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के डिफरेंट इदारों को। इस पर भी बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची में एक तैयारा हादसे का शिकार हो चुका है जिसमें मुतअद्दिद अफराद शहीद भी हो चुके हैं। जफर इकबाल साहब, विंग कमांडर पायलट। सर, इस तैयारे के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका जो लैंडिंग गियर था वो खराब हो गया, और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों जो इंजन थे वो भी एक ही टाइम में खराब हुए। ऐसा पॉसिबल है कि दोनों इंजन एक ही टाइम में खराब हो जाए? और लैंडिंग गियर खुलने की वजह क्या, ना खुलने की क्या वजह हो सकती है? इन जहाज़ों के सिस्टम आमतौर पे इंतहाई महफूज होते हैं, बहुत सेफ। और लैंडिंग गियर तो चूंकि ऐसी चीज़ है जिसके बगैर जहाज़ उतर ही नहीं सकता, सही है। तो ये मुमकिन नहीं है कि लैंडिंग गियर का सिस्टम दुरुस्त ना हो या उसको चेक ना किया गया हो, क्योंकि रूटीन चेक्स होते हैं जो कि जिनके जरिए लोग गुजरते हैं और उनको चेक्स को फिर वो साइन ऑफ करते हैं पेपर्स के ऊपर कि जी हमने ये इसको चेक किया। और चूंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंसानों की जानें इन्वॉल्व हैं, तो इंतहाई ज़रूरी है कि ये चीज़ें इनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए। लेकिन चीज़ें चूँकि मैकेनिकल होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, मोबाइल है, फेल हो सकता है, गाड़ी का टायर कभी पंक्चर हो सकता है। तो इसी तरीके से यही चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात इनमें भी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। हालांकि अगर प्रॉपर मेंटेनेंस की जाती रहे, रेगुलर मेंटेनेंस हो, प्रॉपर चेक्स हों, जैसे अगर आप देखें कि जो आपने कभी सुना है कि इत्तेहाद का कभी कोई एक्सीडेंट हुआ? हाँ, या कैथे पैसिफिक का हुआ? 5 एयरलाइंस ऐसी हैं जिनका इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं। कैंटस वालों का कभी नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में। तो वो इसलिए कि वो अपनी मेंटेनेंस, एक तो है कि वो लोग बहुत जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस आदमी ने मेंटेनेंस करनी है, जैसा आपने देखा पाकिस्तानी मजदूर क्या करता है कि अगर ये जहाज इतना पुराना भी नहीं था, ये 15 साल पुराना जहाज, नया जहाज, बिल्कुल नया जहाज, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। तो लेकिन हमारा जो आपने देखा होगा कि हमारा जो कल्चर है वो क्या है कि अगर आप मजदूर के सर पे खड़े नहीं होंगे तो वो फौरन बैठ के चाय पीना शुरू कर देंगे। आप समझते हैं जो टेक्निकल वाले थे, जो इंजीनियरिंग वाले थे, जो लॉग बुक भी एक मेंटेन होती है, तो उसमें किसकी गलती हो सकती है? देखें, इसमें ना हमारा ये सिस्टम ऐसा है कि हम सारे लैक्स एज अ हैसियत है कौम। अभी कोरोना के टाइम में आप देख लें कि जब थोड़ा सा मार्केट को हुकूमत ने कहा है कि आप मार्केट में जाके देख लें, मैं स्पेसिफिकली उस पर बात तो हमारा जो डिसिप्लिन है उसको डिसिप्लिन नहीं कहना जायज, उसको इनडिसिप्लिन कहना जायज है। हम इनडिसिप्लिन पे हाल मार्क हैं, हर चीज में लैक्स होते हैं, चाहे मेंटेनेंस करने वाला हो, चाहे उसको चेक करने वाला हो, चाहे उसको इम्प्लीमेंट करने वाला हो। ठीक है, मैं तो आप ये जफर साहब ये बताइए कि दोनों इंजनों का एक ही वक्त में फेल होना, फिर वो गियर का भी काम ना करना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी जिम्मेदारी का तयन तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोनों इंजन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से अलग। इसका सिस्टम टोटली अलग है, इसका सिस्टम टोटली अलग है। इसलिए दोनों जहाजों का बेवक्त वक्त फेल होना आप समझें कि तकरीबन नामुमकिनात में शामिल है। अच्छा, ठीक है। तो फिर इस केस में कैसे हुआ है? झूठ तो नहीं बोला जा रहा है, गलत खबरें तो नहीं फीड की जा रही मीडिया को? एक और चीज भी होती है, मसलन एक दफा एक बोइंग 747 इंडोनेशिया के वो कराटोका वो था वोल्केनो, उसके ऊपर से गुजर रहा था, तो उसके डस्ट इतनी हवा में थी कि उसके चारों इंजन फेल हो गए और लेकिन बंद हो गए। लेकिन जब उसमें से वो गुजर गया तो उन्होंने रीस्टार्ट किया तो चारों इंजन रीस्टार्ट हो गए। हाँ, अगर ये भी तो ग्लाइड कर रहा था जहाज, अगर दोनों जहाजों में बेवक्त वक्त बर्ड हिट हो जाए कि इतने ज्यादा परिंदे हों कि बर्ड हिट हो जाए, जैसे कि चंद साल पहले हुआ, आपने वो मूवी देखी होगी शायद,
جس میں کہ وہ اس نے لینڈ کیا اس کے اوپر ریور ہڈسن کے اوپر. تو وہ کیا ہوتا, اس نے ٹیک آف کیا, وہ پرندے اس کے دونوں انجنوں میں گھس گئے, وہ دونوں انجن فیل ہو گئے. بالکل صحیح ہے. تو اگر اس کے دونوں انجن اس کے باوجود بھی جدید جہاز تو گلائڈ کر سکتے ہیں, اور اس نے بھی گلائڈ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کتنے فاصلے تک گلائڈ کیا جا سکتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو لو تھا 3000 پہلے تو نارمل آ کے تو اس نے کلائم کیا گیز کو ڈیل کرنے کے لیے, تو 3175 فٹ کی بلندی پہ چڑھ گیا. تو 3175 فٹ سے کتنا گلائڈ کرے گا؟ آدھا کلومیٹر چلا جائے گا یا 1 کلومیٹر چلا جائے گا, چونکہ اس سے زیادہ نہیں, نوز ڈائیو ہونا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ وہ ایک اینگل ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جہاز اس لیے ہوتے نہیں ہے کہ یہ گلائڈ کرے. آپ کے خیال میں اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے, یا کس خرابی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ؟ جو میں بات کروں گا وہ اسپیکولیشن ہوگی, بالکل گیس ورک ہوگا. بالکل یہ بات یاد رکھیے, جب تک کہ صحیح انکوائری نہیں ہوتی تو جب جو بھی بات میں کروں گا یا کوئی بھی ایکسپرٹ ہو, گیس ورک ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب انجن کس وجہ سے فیل ہو سکتے ہیں؟ انجن فیل ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیول آنا بند ہو جائے, کہ پتہ چلے کہ ٹینک میں فیول ہی نہیں تھا, یا کسی فیول لائن رپچر ہو جائے اور فیول لیک ہو جائے اور اس میں فیول آنا بند ہو جائے, اس سے انجن بند ہو سکتا ہے. آگ لگ جائے تو آپ نے اس کو خود بند کر دیا, اوور ہیٹ ہو گیا آپ نے اس کو خود بند کیا, ہائیڈرولک کا پرابلم ہو گیا, الیکٹرک فیلئر ہو گیا, ٹھیک ہے, یا برڈیٹ ہو گئی. یہ جنرل وجہ ہیں جن کی وجہ سے انجن فیل ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسرا انجن ہوتا ہے جہازوں کا, ان کا کوئی آلٹرنیٹ کوئی آپشن نہیں ہوتا جس کو ایکسپلائٹ کر کے مسافروں کی اپنی جان بچائی جا سکے؟ جو دو انجن ہوتے ہیں وہ اسی لیے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ایک انجن فیل ہو جائے, ایک انجن گر بھی جائے, تو بھی دوسرا انجن اتنا کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سینکڑوں میل لے جائے. بالکل صحیح ہے. میں اسماعیل کھوسو صاحب, ترجمان سول ایویشن اتھارٹی ہمارے ساتھ ہیں. اسماعیل کھوسو صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. یہ فرمائیے گا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت دفعہ اس طیارے کے بارے میں لکھا گیا, کہا گیا, خطوط بھی ارسال کیے گئے کہ اس کی مینٹیننس کا ایشو ہے, تو یہ ایشو کیوں نہیں ایڈریس ہو سکا؟ سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس وقت لائن پہ لیا. اصل میں آپ سے سب سے پہلے تو اس بات کا آپ کے چینل کی توسط سے جو لواحقین ہیں ان سے بہت دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اور آپ نے جو سوال کیا ہے, یہ مختلف چینلز پہ اس طرح کی رپورٹس وغیرہ چل رہی ہیں جو مفروضوں پر یہ ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور کوئی بھی جہاز جب وہ پیسنجرز کو لے کے کسی بھی ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوتا ہے, صرف پاکستان میں, پوری دنیا کے اندر, اس میں سیفٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اور سب سے پہلے آپ خود اس بات کو ذرا غور کریں کہ اس جہاز کو جو کپتان اڑا رہا ہوتا ہے اس کی بھی زندگی دوسرے مسافروں کی طرح اسی جہاز میں محفوظ ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو کوئی بھی جہاز کپتان جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی رسک لے کر کے اور ایسے جہاز کو کبھی بھی نہیں اڑائے گا. بالکل صحیح ہے. اور نہ ہی اس کو کوئی ایویشن اتھارٹی اس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ غیر محفوظ جہاز ہو اور اس کو اجازت دی جائے کہ آپ فلائنگ کریں. بالکل صحیح. تو اسماعیل کھوسو صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں جو ابھی تک آپ نے فائنڈنگز ایکسپلور کی ہیں, ان کے مطابق کیا وجہ ہوئی کہ یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں اس حادثے کو, افسوسناک حادثے کو, اور اتنا جلدی جو ہے وہ تقریباً 100 کے قریب انسانی زندگیاں کا اس میں ضائع ہوا ہے. اور اس میں اتنا جلدی کوئی فیکٹس فائنڈنگس نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ تھارولی اس کو چیک کرنا پڑے گا. لیکن ابتدائی معلومات کیا ہیں؟ کوئی ابھی تک کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہوگی نا, جو آپ اپنے ہائی اپس کے ساتھ, گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یا میڈیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کوئی تھوڑی بہت تو انیشیل انفارمیشن ہیں آپ کے پاس؟ میں آپ سے ورک کر رہا ہوں کہ ہمارا اس میں سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ہے سول ایویشن اتھارٹی کا, اس کے جو سربراہ ہیں اور ان کے اپنے جو ہیں معاونین ہیں وہ کراچی پہنچ رہے ہیں, اور پہنچنے کے بعد وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جو ابتدائی رپورٹ ہوگی وہ ہائی آفیسرز کو وہ دیں گے, تو ضرور آپ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گی وہ. چلیں, بالکل صحیح ہے. آپ کوئی بالکل بھی انفارمیشن نہیں شیئر کر رہے, آپ کا بہت شکریہ. امتیاز فاران صاحب, امدادی سرگرمیوں کی صورتحال کیسی ہے؟ امدادی سرگرمیاں کب تک مکمل ہو سکیں گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی ملبہ ہٹانے کا کام اب شروع ہوا ہے جا کر, کیونکہ یہ جو طیارے کا ملبہ ہے اس کو ہٹایا جائے گا. جو مکانات افیکٹ میں ان سے ابھی بھی یہ ریسکیو آپریٹر جو والنٹیئر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بڑی موجود ہوتی ہے. تو اب اس سے کم از کم رات کو
چلے گا. اب وہ اوور آل کہہ رہے ہیں یا صرف اپنے پلان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں, لیکن اس میں جو ہے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے. باقی امدادی سرگرمیاں جو دن میں رہیں جو اس میں دیکھیں بہت سارا ہمیں مس ہینڈلنگ دیکھنے میں آئی کہ ہماری جو یہ جو اس طرح کے سروس والے ادارے ہیں, فائر بریگیڈ سے لے کر جو ہماری ایمبولینس سے جو یہ ادارے ہیں, ان کی اس معاملے میں ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ بجائے سے آپریشن تیز ہو, فاسٹ کیا جائے, تو اس میں رکاوٹ کا سبب بنتے. ایک تو عوام پر رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے, کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے, جن سے کووڈ کے اندر وہ لاک ڈاؤن کرنے کو تیار تھے. کیا ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا, بیچ میں کھڑے ہوئے تھے, راستے نہیں دے رہے تھے, ایمبولینس. اچھا امتیاز فرحان صاحب, چلیں وہ تو لمبی ڈیٹیلز ہو جائیں گی. آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک کتنے شہداء کی لاشیں مختلف ہسپتالوں میں پہنچائی جا چکی ہیں؟ دیکھیں جن اسپتال میں سیمی نے ہمیں بتایا جو وہاں پر موجود ہیں, انہیں کہ جی 35 باڈیز یہاں پر پہنچی ہیں اور 19 ہیں سول ہاسپٹل میں. اور جبکہ اسی ذرائع جو فیصلہ لیتی ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ 50 باڈی کا ہمیں کام بتایا گیا ہے جسے ہم شفٹ کریں گے سرد خانے میں, جو کہ ایڈی سرد خانہ ہے. اور کتنے میکسیمم ابھی تک سروائیورز سامنے آ سکے ہیں؟ 3 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, 3 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوا ہے کہ مکسنگ ہو گئی ہے, زخمیوں کی بھی اور جو باڈیز آ رہی ہیں ان کی بھی. جو بالکل برن ہے ان کا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ طیارے کے اندر یہ برن ہوئے ہیں, لیکن علاقے کے جو لوگ ہیں مکین ہے, جن گھروں کے اوپر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی زخمی پہنچے, وہ بھی باڈیز پہنچی ہے. اور ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, جو کتنے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں کتنے مکین تھے؟ دیکھیں وہاں پہ وہ جو علاقہ ہے وہ زیادہ ہے ملازمت پیشہ افراد کا, اس لیے زیادہ چانس نہیں کہ گھروں میں موجود ہوں گے, لاک ڈاؤن ہے. اور وہ گراؤنڈ پلس ہے وہاں پہ, کم از کم گراؤنڈ پلس 1 تو ہے ہی, اور گراؤنڈ پلس 2 اور اس سے اوپر تھا جو جس سے مین آ کے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اور تو وہاں پر ایک اچھی جان آبادی وہاں پر رہتی. بالکل صحیح ہے, بالکل جی. اور مکینوں کے بارے میں ابھی دائرے کے علاقے کے لوگ بھی شیئرنگ نہیں کر رہے کہ بھائی کتنے تھے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں رات 12-1 بجے تک یہ معاملات کلیئر ہوں گے کہ کس گھر میں کتنے مکین تھے اور وہ ہے یا نہیں. بالکل صحیح ہے. امتیاز فرحان صاحب دوبارہ بھی آپ سے بات ہوتی ہے, ایک چھوٹے سے بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جو اس حادثے کے سروائیور ظفر مسعود صاحب ہیں. ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ہاسپٹل میں جا کے ان کی تیمارداری کر کے آئے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں طیارے حادثے پر, اور سلیم مانڈوی والا صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ ظفر مسعود صاحب صدر پنجاب بینک سے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں, ان کی تیمارداری ہاسپٹل میں کی ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب, آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور یہ فرمائیے گا کہ ظفر مسعود صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, وہ سروائیور ہیں اس طیارے حادثے کے, ان کا اسپرٹ کیسا تھا اور کیا تفصیلات انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں؟ جی ظفر صاحب جی میرے پرانے دوست ہیں, اور مجھے جب پتہ چلا تو میں ان کو دیکھنے گیا, تو وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی. اس وقت ان کے ایکس ریز اور سی ٹی اسکین ہونے کے لیے وہ جا رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا مجھے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے بچ گیا. وہ بیسیکلی جب پلین ٹوٹا ہے, جب گرا ہے نیچے, تو وہ سم ہاؤ اپنی سیٹ میں سے نکل کے پلین سے باہر گر گئے. اور جب وہ باہر گرے تو وہاں جو ریزیڈنٹس تھے انہوں نے ان کو اٹھایا اور ان کو وہاں سے نکالا, اور وہ ایمبولینس میں سی ایم ایچ ملیر میں ان کو لے کے گئے. تو اس طرح سے انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے بچ گیا ہوں. بالکل صحیح. نہیں, انہوں نے کچھ اور بھی تفصیلات شیئر کی ہیں کہ باقی بھی مسافر چلا رہے تھے, یا حادثہ یہ کس طرح سے پیش آیا, چونکہ پائلٹ کی جانب سے میڈے کال دی گئی تھی تو آہو بقا تھا جہاز میں, کچھ اس طرح کی تفصیلات, کوئی خاص تفصیلات جو انہوں نے شیئر کی ہوں آپ کے ساتھ؟ پیسنجرز کا کیا ہوا, کیونکہ جب وہ کہتے ہیں جب امپیکٹ ہوا جہاز کا, کیونکہ جہاز تو لینڈنگ میں تھا, تو سب ایوریبڈی واز ویٹنگ فار دا پلین ٹو لینڈ. تو جب امپیکٹ ہوا تو اس کے بعد کہتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلا کسی پیسنجر کو کہ کیا ہوا. بالکل صحیح ہے.
اور یہ بتائیے کہ ان کو کتنی چوٹیں لگی ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی ہیں اور شاید کوئی بازو میں بھی فریکچر آ گیا ہوا ہے. از دیٹ ٹرو؟ کہ ان کے بازو میں فریکچر آیا ہے, ٹانگیں مانگے ان کے ٹھیک ہیں, تھوڑا ان کو افیکٹ آیا ہے. دے آر گوئنگ ٹو آپریٹ آن ہم ٹوڈے, اور ان کی جو فریکچرز آئے ہیں اس کو بھی وہ کریں گے انشاءاللہ. ہی ول ریکور. تو وہ کچھ برنز بھی آئے ہیں ان کو یا صرف فریکچر ہی آیا ہے؟ نہیں, ان کو برنز نہیں آئے, صرف فریکچر ہی, کیونکہ وہ تو ایکچولی ہی واز تھرون آؤٹ آف دا پلین. جیسے وہ فرنٹ میں تھے نا یہ پلین کے, تو جب پلین ٹوٹا ہے آگے سے, ڈسکنیکٹ ہوا ہے پلین سے, تو یہ باہر گرے ہیں جا کے پلین میں سے. بالکل صحیح. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی پر آ کر گرے ہیں, تو از دیٹ ٹرو؟ جو کچھ تفصیلات اس حوالے سے انہوں نے نہیں, وہ باہر گرے ہیں آ کے, ان کو خود نہیں پتا چلا کہ میں کہاں گرا ہوں, ان کو آئیڈیا نہیں ہے. ان کو یہ فیلنگ ہے کہ میں جہاز سے, کیونکہ وہ ملے لوگوں کو جہاز سے باہر ہیں. بالکل صحیح ہے. تو سلیم مانڈوی والا صاحب, آپ کی چونکہ وہاں پر حکومت بھی ہے سندھ میں, اب امدادی کارروائیاں کب تک مکمل ہو سکیں گی؟ دیکھیں, ایک تو دیکھیں اس میں کوئی امدادی کارروائی ایز سچ نہیں ہے. یہ تو ایک حادثہ ہوا ہے, تو وہاں جو حادثہ ہوا ہے اس میں لوگوں کو ابھی تک, جب میں وہاں تھا پھر میں جناح ہاسپٹل گیا تو وہاں 17 باڈیز آ چکی تھی, اور سول ہاسپٹل میں ایک سویلین انجینئر ہیز سروائیوڈ بائی دا نیم آف زبیر, اور تقریباً 16 باڈیز سول ہاسپٹل میں آ چکی تھی. تو یہ اس وقت پوزیشن تھی. حادثے پہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ پلین کا ریکیج ہے, عمارتیں ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں, وہاں لوگ آلریڈی گئے ہوئے ہیں, ٹرینیں وہاں پہنچ چکی ہیں, لوگوں کو وہاں سے فزیکلی نکالا جا رہا ہے. کافی باڈیز پلین کے علاوہ بھی آ گئی ہیں جو لوگ حادثے میں مطلب گزر چکے ہیں یا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. بالکل صحیح. تو گورنمنٹ تو دیکھیں سب ادارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, سب لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمی ہو رہی ہے کسی چیز میں. سلیم صاحب, یہ فرمائیے کہ جس آبادی پر جہاز گرا ہے وہ کتنے مکان متاثر ہوئے ہیں, اور کوئی نمبر بتایا جا رہا ہے کہ اتنے افراد یا اتنے نفوس متاثر ہوئے ہیں جہاز, ان کو برن انجریز ہوئی ہیں یا ادروائز فریکچرز وغیرہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں, جہاز تو آپ کو پتہ ہے, جہاز میں فیول ہوتا ہے ونگز کے اندر, تو obviously جب جہاز کا امپیکٹ ہوا ہوگا تو وہ پلین کیچز فائر, تو اب obviously برن باڈیز بھی ہمیں ملی ہیں کافی, اور ویریس سچویشن میں باڈیز آ رہی ہیں. اب یہ نہیں پتا, یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کہ پلینز کی باڈی کون سی ہیں, اور جو گھروں میں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کی باڈیز کون سی ہیں. یہ بھی گھروں میں بھی کچھ لوگ مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں. جی بالکل بالکل. اوکے, بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ظفر اقبال صاحب سے مزید بھی کچھ اہم سوالات پوچھیں گے. ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ظفر اقبال صاحب, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس ایئر پلین کو یہ کہا گیا کہ گو اراؤنڈ کرے اور پہیے پھر نہیں کھل سکے, تو کیا وجہ ہوئی کہ وہ گو اراؤنڈ اگر نہ کرتے تو ڈائریکٹ لینڈ کر جاتے, تو پاسبلٹی تھی کہ یہ جہاز کریش نہ ہوتا؟ پاسبلٹیز ہر چیز میں ہوتی ہیں, اور کئی پاسبلٹیز ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کے اس وقت انجن میں پرابلم نہیں, جو کہ اس وقت اس کے انجن میں پرابلم نہیں تھا, تو کوئی پائلٹ بھی جس کے پہیوں میں پرابلم ہو وہ لینڈنگ کے لیے نہیں جائے گا, کیونکہ اس کو پہیے اوپر کر کے لینڈ کرنا پڑے گا اور جہاز کریش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جہاز محفوظ ہی رہے گا, لوگ بچ جائیں گے. لیکن نارمل جو سسٹم ہے, اگر اور کوئی جہاز میں پرابلم نہیں ہے تو وہ گورا اراؤنڈ کرے گا, جہاز کو اوپر اٹھائے گا, ایک سیف ہائٹ پہ جائے گا اور گیئر کی ایمرجنسی کو ڈیل کر لے گا. بعض اوقات گیئر کی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے میں 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, 20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اتنا فیول ہے تو بہتر ہے کہ آپ گیئر پراپر طریقے سے نیچے لے آئیں اور پھر لینڈ کر دیں. تو میرے خیال میں ان کو جو شروع میں جب یہ گیئر کے اوپر سے ان کے پہ یہ نیچے نہیں تھے, تو ATC نے پوچھا ان کو کہ آپ کیا بیلی لینڈنگ کرنا چاہیں گے, رن وے اویلیبل ہے؟ ان کا نہیں,
میں گو اراؤنڈ کروں گا، جو کہ درست طریقہ تھا کہ اوپر جائیں اور جا کے ایمرجنسی کو ڈیل کریں، اور پہیے جب نیچے آ جائیں تو آرام سے اس کا مطلب جب انہوں نے بات کی کنٹرول ٹاور سے تب تک انجن میں خرابی نہیں تھی؟ انجن میں خرابی نہیں تھی، کیونکہ اگر انجن میں خرابی ہوتی، اگر ایک انجن میں خرابی ہو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی آپ گو اراؤنڈ کر سکتے ہیں ایک انجن کے اوپر. اور یہ چیز سیمولیٹر میں روٹین میں پائلٹ پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ ٹیک آف کر رہے ہیں، ایک انجن بند اور آپ ٹیک آف کریں. ٹھیک ہے، میڈے کال آپ تب دیتے ہیں جب آپ کو یہ ایشو ہو کہ اب جہاز ایسی حالات میں آ گیا ہے کہ یا وہ کنٹرول نہ ہو پائے، بالکل صحیح ہے، اور یا وہ کسی رن وے پہ نہ پہنچ پائے اور آپ اس کے بغیر لینڈ کرنا پڑے، تو پھر آپ میڈے کال دیتے ہیں. یا آپ کا اسٹرکچرل فیلئر ہو جائے، یعنی آپ کا جہاز کا جو ونگ ہے اس کا کوئی حصہ اڑ جائے یا ٹیل بلین کا کوئی حصہ اڑ جائے اور آپ سمجھیں کہ اب جہاز فلائیبل ہی نہیں ہے، اڑ ہی نہیں سکتا، تو تب آپ میڈے کال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈے کال ریفر کرتا ہے شکاگو کو. جب شکاگو کو 1 مئی میں مزدوروں نے وہ کیا تھا، انہوں نے بندے مارے تھے، اس کو ریفر کرتا ہے وہاں سے ہی میڈے. سو میڈے کال اس نے دی جب اس کو کلیئرٹی ہو گئی کہ اب جہاز کنٹرول میں نہیں ہو رہا، اس کے کوئی اسٹرکچرل بریکیجز ہونے شروع ہوئے. تو کیوں بریکیجز ہونے شروع ہوئے اس کا میں صرف اسپیکولیشن کر سکتا ہوں کہ برڈ ہٹس، بہت ساری برڈ ہٹس، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اگر وہ جہاز اس حالت میں نہیں تھا ٹیک آف سے پہلے ہی اس میں بریکیجز تھیں، تو وہ میرا خیال ہے ٹیک آف کے اوپر میکسیمم پاور تقریباً 80% 84% پلس سے آپ ٹیک آف کرتے ہیں تو میکسیمم پریشر ہوتا ہے جہاز کے اوپر، تو وہ وہیں اس کا ونگ وغیرہ گر جاتا. لیکن اگر وہ کراچی تک آ گیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا اسٹرکچرل فیلئر وہاں کے ہوا ہو. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر کچھ چیزوں کو اسٹرائک کرے، کیونکہ ایک فورس آف امپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ بہت بڑا جہاز ہوتا ہے، اس کا جہاز پرندے بھی ٹکرائے ہیں، جہاز کی سپیڈ پلس ویٹ پلس جو چھوٹا سا بے شک پرندہ ہو اس کا ویٹ اینڈ سپیڈ، وہ تو تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کا مومنٹم بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر پرندے ٹکرا گئے اس کو تو بعض اوقات تو پرندے اگر آپ ونگ کو ٹکرا گئے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اس کے جو سرفیسز ہیں کنٹرول سرفیسز، 2-3 کنٹرول سرفیسز ہوتی ہیں. ایک ایلرون ہوتا ہے جس سے آپ جہاز کو ٹرن کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ونگ کے اس طرح وہ جہاز کو ٹرن کرتے ہیں. اگر اس کی کسی کیبل کو اسٹرائک کر جائے تو کیبل ٹوٹ جائے، یا ٹیل پلین جو پیچھے ہے ایلیویٹر اس کے کوئی کیبل ٹوٹ جائے یا کوئی حصہ ٹوٹ جائے، بالکل صحیح ہے، تو پھر اسٹرکچرل فیلئر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو پی آئی اے ہے اس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کیا جاتا ہے؟ وہ پریکٹسز انٹرنیشنل سیفٹی کے لیے ہوتی ہیں؟ بالکل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی زمانے میں تو اگر آپ کو یاد ہو جیمز بانڈ کی جو پہلی ایک فلم بنی تھی فرام رشیا ود لو، اس میں انہوں نے ایک جہاز کے سامنے سے اس کو گزارنا تھا تو دے چوز پی آئی اے کے جہاز اور اس کے کرو کے سامنے سے اس کو گزارا. تو اب جی ایگزیکٹلی کوئی لیکسٹی ہوئی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے اس کا مجھے نہیں علم. ٹھیک ہے، لیکن پی آئی اے کا اسٹینڈرڈ. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ جب وہ گو اراؤنڈ کے لیے دوبارہ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجن میں اس وقت تک آگ نہیں لگی تھی، اور انجن میں مطلب ہوا میں آگ لگنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہوا میں آگ کئی وجہ سے لگ سکتی ہے، جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر جو فیول دیکھنا انجن کے اندر فیول جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو فیول لائن ہے اگر وہ کہیں سے بریک ہو جائے، ٹوٹ جائے، رپچر ہو جائے انجن کے نزدیک، اور اس میں سے فیول، انجن تو بہت گرم ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، تو اس کے اوپر گرنا شروع ہو جائے اس سے انجن کو آگ لگ سکتی ہے. آئل، انجن آئل پہ چلتا ہے، جیسے کار میں بھی آئل ہوتا ہے، آئل ختم ہو جائے تو انجن ختم ہو جاتا ہے، تو وہ آئل بھی اگر ڈرپ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ لیکوڈز ہیں دو، یہ اگر ڈرپ ہونا شروع ہو جائیں تو انجن کیونکہ گرم ہوتا ہے تو اس سے آگ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کہ کوئی ایسی برڈ ہو جیسے انجن کے جو انجن گھوما اس کے بلیڈ ٹوٹ جائیں اور وہ بلیڈ انجن کے ٹربائن اور اس کے اندر سے گھستے ہوئے چلے جائیں اور آپ اس میں رگڑ کے اس کو کر دیں. چوتھی اور آخری چیز ہوتی ہے الیکٹریکل فائر ہو سکتی ہے کہ جی جو بجلی کے کس ٹائم پہ آپ نے دیکھا گھر جل جاتا ہے، صرف ایک سوئچ خراب ہوا یا فلانا ہوا تو تار ننگی ہو گئی، تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فائر ہو سکتی ہے. اچھا عام طور پہ اس میں بڑے اچھے ڈیٹیکشن سسٹمز ہوتے ہیں، ہر جگہ اس کے سسٹم لگے ہوتے ہیں، فائر کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ، اور اندر اس کے ایک ایمرجنسی سسٹم لگا ہوتا ہے جس میں سے وہ لائٹ فلیش کرتی ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انجن میں فائر ہو اس کا بہتر سب سے پہلے وہ تھروٹل کو پیچھے کرتے ہیں، فائر کلوز نہ ہو اس کو بند کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. بند کر کے پھر اس کے اندر فائر ایکسٹنگوشر باٹلز لگی ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی، اس کو آپ اس میں انجن میں فائر کر دیتے ہیں. اس سارے سینیریو میں آپ کو کہیں نہ کہیں سول ایویشن کی کوئی مسٹیک، ان کی کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ یہ تو اس وقت تو کچھ کہنا جو ہے نا وہ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوگا،
بہتر ہے کہ ہر چیز کی انکوائری ہو جائے پوری، پھر پتہ چلے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ لیکن انکوائریز پاکستان میں پبلک نہیں ہو پاتی. ایک ہی انکوائری ابھی تک پبلک ہوئی ہے، وہ جو کل عمران خان صاحب کی چینی اسکینڈل پر وہ ایک انکوائری انہوں نے پبلک کرنے کی کوشش کی. اس کے دیکھتے ہیں ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں اور ذمہ داروں کو سزائیں ملتی ہیں یا نہیں. آخری سوال امتیاز فارحان صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں غفلت ضرور ہوئی ہے، چونکہ لاہور میں بھی یہ طیارے میں پرابلم آ رہی تھی. تو مجھے بتائیے کہ کچھ سول ایویشن والے کہہ رہے ہیں کوئی فائنڈنگز جو ہیں ابھی تک ان کے پاس آ سکی ہیں، اور اسی طرح سے پی آئی اے کی جانب سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ کیا فائنل کنکلوژن انویسٹیگیشنز ہو سکتی ہیں اور ذمہ داروں کا کس طرح سے تعین کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ارشد ملک صاحب جو سی او ہیں، ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو متعلقہ وزارت ہے وہ اس کی تحقیقات کرے گی، اور اس میں سول ایویشن اور سی آئی اے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، نہ کوئی حصہ داری ہوگی، اور وہ انڈیپینڈنٹلی یہ ساری انکوائری کرے گی. تو اس سے سب دودھ کا دودھ پانی آ جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو باتیں اور کی کہ جو انجن بنانے والی کمپنی ہوتی ہے وہ خود اس کو ٹریکر کے ذریعے ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ کیا ہے، کس طرح سے وہ کر رہے ہیں. تو اس کا یہ کہنا ہے اگر سی آئی اے کو اس میں انڈیکس بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. رپورٹ وہی آئیں گی جو یہ کمپنیز ان کو دیں گی. یہ ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے. جو دسمبر 2016 میں انسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے بھی وہ کینیڈین فارم کو سوال نامہ بھی بھیجا تھا، وہ سارا ملی بھگت کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا تھینک یو سو ویری مچ امتیاز فارحان صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. ظفر اقبال صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.